بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ حدیث پاک کے مطابق یہ ایسٹ کی طرف موجود ہے۔ آج کے ٹاپک میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ دجال کب آئے گا، دجال کی نشانیاں کیا ہیں، دجال کہاں رہتا ہے، دجال کوئی انسان ہے یا سائنس، دجال قیامت سے پہلے کب آئے گا۔ دجال کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کہ دجال کا ظہور ہونا، دجال کا آنا۔ نہایت توجہ سے پوری ویڈیو کو دیکھیے گا اور دوسروں تک بھی شیئر کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ قیامت کی بڑی علامت میں سے دوسری بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے اور ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں، اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی تو اس کا ایمان اس دن کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو ایسے شخص کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، لہٰذا اس آیت میں دجال کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مذکورہ آیت قرآنیہ کی تفسیر ہے۔ فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈے کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمن کو نجات دہندہ اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا ہیبتاں نقشہ ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ دجال کیسا ہے؟ دجال ایک شخص ہوگا کیونکہ احادیث میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا کسی ملک، ادارے یا طاقت کو دجال سمجھنا درست نہیں، جیسا کہ خوارج اور دیگر باطل فرقوں کا خیال ہے۔ اس روح نوین پر ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے اور اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، کیا دیکھا، انہوں نے کیا سنا، ہم سب آپ کو بتائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ہمیں پورا واقعہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی ہے کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا اور وہ لوگ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ اس نے کہا، نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ تم سے کچھ سنوں گا۔ تم اس بت خانے میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص بڑا بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی اور کچھ بتائے گا بھی۔ وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص بہت سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے، اور ایک شخص جو وہاں پیدا ہونا تھا اس کا کیا حال ہے، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے ہیں اور بہت خوش ہیں اور تمام عرب پر وہ غالب ہیں۔
اور سارا عرب ایک دین اور ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہیں اور لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اپنی کھیتی کو بھی دیتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا ماد اور بسات کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے ہر سال بہت سارا پھل آتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے چیخ ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ پھر کہا کہ میں عنقریب آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے مدینہ طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی۔ بعض روایت کے مطابق دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ایسٹ کی طرف موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کے تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ عنقریب دجال رونگتا ہوا نہ گزرے گا، جبکہ ان دونوں شہروں کی طرف ملائکہ صفے باندھے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ سے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ لرزے گا، یعنی زلزلہ آئے گا۔ اس میں موجود ہر کافر اور منافق باہر نکل جائے گا۔ دجال خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، مگر یہ شروع میں نہیں کرے گا۔ پہلے یہ خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا، اور آخر میں خدائی دعویٰ کر بیٹھے گا۔ دجال دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ حدیث میں دجال کا کچھ ایسا ذکر بتایا گیا ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلودہ ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور اندر کی طرف دسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکتا ہوگا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے بال گھنگریلے ہوں گے۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان کافی خم ہوگا، یعنی فاصلہ ہوگا۔ جہاں نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا۔ اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا ایک گدھا ہوگا۔ دجال کے آنے سے پہلے کے کیا حالات ہوں گے؟ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے اس دنیا میں خشک سالی ہوگی۔ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش ہوگی اور زمین میں 1/3 پیداوار روک لی جائے گی۔ دوسرے سال آسمان سے 2/3 بارش روک لی جائے گی اور 2/3 پیداوار بھی روک لی جائے گی۔ تیسرے سال کوئی بارش نہیں ہوگی اور نہ ہی زمین پر کوئی پیداوار ہوگی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی طرح۔ اس خوش سالی کے سبب تمام چوپاہے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل عام ہو جائیں گے، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے، فوڈ کرائسس پیدا ہو جائیں گے، علمی اور روحانی قید بھی برپا ہو جائے گی۔ تب دجال ایسٹ کی طرف سے خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جس کا ایک دن 1 سال کے مطابق ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی کے دن تمام عام سال کے دن کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار اتنی ہوگی کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کا سفر طے کر لے گا۔ اس روح زمین کا کوئی میدان، کوئی پہاڑی اور کوئی آبادی، کوئی علاقہ ایسا نہ ہوگا جہاں وہ نہ جائے گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کی پہرو کی وجہ سے وہ نہ جا پائے گا۔ مدینہ کے باہر ہی اپنا قیام کرے گا۔ مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے کافر اور منافق جو وہاں سے ہوں گے بھاگ جائیں گے اور دجال سے جا ملیں گے۔ اس لیے اس دن کا نام یوم فلاس ہے۔ دجال مختلف ٹرک سے لوگوں کا ایمان خراب کرے گا۔ حدیث میں بیان ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے ماننے والوں کے علاوہ باقی سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال کے ساتھ 2 باغ ہوں گے، جس کو وہ جنت اور دوزخ کہے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اسے جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ مگر یاد رہے، جو دجال کی جنت ہے وہ کافروں کے لیے دوزخ ہوگی۔
اور جو دجال کی دوزخ ہوگی وہ مومنوں کے لیے جنت ہوگی۔ دجال کے لیے زمین کو سمیٹ دیا جائے گا، وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے حرمین کرمین کے۔ دجال زمین سے خزانے نکالے گا، خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ علم کی کمی ہوگی، کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو دجال سے مناظرہ کر سکے۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش ہوگی، وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ دجال کے ماننے والوں کے جانور خوب صحت مند ہوں گے۔ ایسے بہت سے کارنامے دکھائے گا جو کہ دراصل جادو اور شیاطین کے زور پر ہوں گے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دجال کے لشکر میں 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے اور 13,000 ان کی عورتیں، اور ساتھ ساتھ وہ بھی ہوں گے جو یہودیوں کے ماننے والے ہوں گے۔ دجال کے اس فتنے سے تنگ ہو کر کچھ لوگ بھاگ کر دخان نامی پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ دجال اس پہاڑ کا بھی گھیرا کرے گا اور اہل ایمان سب پریشان ہوں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد میں شرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے ماننے والے سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ فتنہ اتنا عظیم ہوگا کہ سب لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اور ویڈیو کے جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔